ایران کے ساتھ مسلسل لڑائی کے بعد سیز فائر ہو گیا اور اس سیز فائر کی مدت 48 گھنٹے ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان 48 گھنٹوں میں ہوگا کیا، اور اگر مذاکرات ہوں گے تو طالبان کی گارنٹی کون دے گا؟ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر معاملات آگے نہیں بڑھتے، مذاکرات نہیں ہوتے، گارنٹی نہیں ہوتی تو 48 گھنٹے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کے بارے میں پورا پاکستان اس وقت پریشان بھی ہے، اور جو خطے کے اندر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے پورے خطے کو ڈسٹرب بھی کر رہا ہے۔ یہ ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد ہو میری طرف سے، اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف نے کمال کیا ہے اور اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک آفر کیا ہے کہ میں پے رول پہ اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں طالبان اور پاکستان کے درمیان صلح کروا سکتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب اگر صلح کروا سکتے ہیں، مذاکرات کروا سکتے ہیں، تو گورنمنٹ اس کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ یہ بھی ہمارے آج کے شو کا حصہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اختیار ولی خان صاحب، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، موسٹ ریلیونٹ گیسٹ ہیں آج کے۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف سعید صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ شوکت صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت اور اس کے بعد سیز فائر ہوا ہے، اب حالات ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائیں، تو خیبر پختونخوا کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے اس 48 گھنٹوں کے اندر؟ دیکھیں جی، ہم تو ڈیفینیٹلی پاکستان افغانستان کا مسئلہ ہے، اس میں ہم پاکستان کے سائڈ پہ ہیں، ہم پاکستان کے سٹانس کو سپورٹ کریں گے، لیکن یہ لازمی ہے کہ ان 48 گھنٹوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور کوئی ایسا ڈائلاگ شروع کیا جائے جس سے یہ وار جو ہے یہ اس کو روکا جا سکے، اور کیونکہ یہی پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور افغانستان کے مفاد میں بھی ہے۔ یہ تو دیکھ لیا، پاکستان کی قوت کا اندازہ تو ساری دنیا کو لگ چکا ہے، افغانستان کو بھی لگ گیا۔ افغانستان جنگ نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، لیکن اب یہ کہ کون ان کے ساتھ بات چیت کرے، کیسے کرے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدہ ان کے ساتھ مذاکرات بات چیت جو ہے ظاہر ہے شاید سعودی عربیہ کی طرف سے ہو، کیونکہ سعودی عربیہ کا میسج بھی آیا دونوں کو، انہوں نے کہا ہے کہ خاموش رہیں، کشیدگی کم کریں۔ اب اگر سعودی عربیہ درمیان میں آتا ہے تو کیا وہ طالبان کی گارنٹی دے گا، اور کیا طالبان ان کی گارنٹی کے اوپر اتفاق کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نے آفر دیا ہے نا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں معاملات کو سدھار سکتا ہوں، تو دیکھیں افغانستان پہ جو فاٹا ہے، فاٹا پہ پوری کتاب لکھی ہے عمران خان نے۔ وہ ان کی ایک تو کرزمیٹک شخصیت ہے ان کی، وہ جانتے ہیں افغانی بھی جانتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ پاکستان کے مفاد میں کہہ رہا ہے، جبکہ ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں جیل کے اندر، پھر ان کے ورکروں کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، اس کے باوجود وہ پاکستان کا سوچ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ موقع دینا چاہیے پاکستان کو کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی اہمیت ہے وہاں پہ، ان کا بھی اثر رسوخ ہے، لیکن یہ کہ عمران خان کا اثر رسوخ ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر پاکستان چاہتا ہے کہ مستقل امن ہو اس بارڈر کے اوپر، کیونکہ ہمارے دیکھیں ہم صرف یہ نہیں کہ افغانستان کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہم اگر سینٹرل ایشیا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو افغانستان میں امن لانا ہمارے لیے لازمی ہے، اور اگر افغانستان میں امن آتا ہے، وہ ہمارے ساتھ صحیح کام اس پہ کرتا ہے، تو پھر پاکستان میں بھی امن ہوگا، کیونکہ جو اس وقت انفلٹریشن ہو رہی ہے وہاں سے، وہ پوری طرح نہیں روکی جا سکی ہے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو بھی ہو رہا ہے، پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، اور بلوچستان کو بھی ہو رہا ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ موقع ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی افغان حکومت کو، اس وقت پاکستان کی قوت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا، تو اب میرے خیال سے کہ ان سے دو ٹوک بات ہونی چاہیے۔ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ ضرور نظر ثانی کی جائے۔ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے 3 ہفتے گزارتے ہیں، تو ایک ہفتہ کابل میں بھی جا کے گزار لیں، ان کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، ہماری حکومت حاضر ہے، لیکن چونکہ آگ یہاں لگی ہوئی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی بات چیت کریں اور ہمیں بھی اس میں شامل کریں۔ اسٹیک ہولڈر تو سب سے بڑی تحریک انصاف ہے نا، یہاں کی مینڈیٹ اس کو ملا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں، پھر وہ فیصلہ ہم پہ مسلط کرتے ہیں، تو وہ تو ریزسٹ ہوگا، پھر تو معاملات خراب ہوں گے۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ تو سہولت کار ہے، یہ فلاں، اس سے معاملات خراب ہوں گے۔
یہ بیانیہ اب ختم ہونے چاہیے, اب ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ جو جی ٹی روڈ والا بیانیہ تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو, تو کم از کم ووٹ کو عزت دینی چاہیے ان کو. صحیح بات ہے. آپ ساتھ رہیے گا شوکت بھائی. اچھا اختیار صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں تو اگر آپ ان کو 10-15 دن کے لیے پے رول پہ رہا کر دیتے ہیں, وہ افغانستان جاتے ہیں پھر پاکستان آتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں, تو کیا ایشو ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری صاحب. اس شعر میں شاعر نے زیادہ زور جو ہے وہ اپنی رہائی پہ دی ہے, یعنی پاکستان کے لیے. میں کہتا ہوں نا آپ کو, آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2016 میں آپ نے ان کو دفتر بنا کے دیے, 2021 میں آپ ان کو واپس ضرب عضب اور رد الفساد جیسا سارے آپریشن کے بعد آپ ان کو دوبارہ لے کر آئے, آپ نے 40-45 ہزار لوگوں کو آباد کیا, پھر وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو بھی اٹھا کے اس سے بھی اس نے تاوان لیا, آپ کے سٹنگ منسٹر پر بھی فائرنگ کر دی. آپ اپنی حکومت میں جب آپ پرائم منسٹر تھے اور آپ کا چیف منسٹر بیٹھا تھا وہاں پر, آپ کا چہیتا وہاں پر جنرل فیض موجود تھا, آپ اس وقت اپنے معاہدوں پر جو آپ نے ماضی میں کیے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے, اس دور میں کیا عمل درآمد کرائیں گے؟ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید کنیکٹیوٹی تو ہے نا. میں بتاتا ہوں, کنیکٹیوٹی یہی تھی نا کہ یہ آپس میں ہے ان کے مراسم اور بڑے اچھے مراسم ہیں, لیکن وہ مراسم جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ شیطانی کے لیے ہیں, اچھے کاموں کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی کہ پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہو. خود کلیم کر رہے ہیں اس کا فائدہ جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مان لیتے ہیں ہم کہ ہو سکتا ہے کروا دیں. کیا چیز؟ کہ میں صلح کروا سکتا ہوں, معاملات کو سیٹل کر سکتا ہوں. تو اگر آپ جیل میں بیٹھ کر خیبر پختونخوا کی حکومت کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں, آپ ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے دوسرا لگا سکتے ہیں, تو جیل سے بیٹھ کر کے آپ کی پیغام رسانی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے, لیکن نیت تو آپ کی وہ ہے نہیں. نیت آپ کی اگر ہو صلح کی تو آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں. دیکھیں, بات ہو پاکستان کی چودھری صاحب, ملک کی بقا کی ہو, سالمیت کی ہو, وقار کی ہو, قوم کی جان و مال کی ہو, تو آپ کو انکنڈیشنل غیر مشروط طریقے سے آپ کو کہنا چاہیے کہ میں, میری جماعت, میرا وزیر اعلیٰ, میری حکومت, میری پارٹی, میری تمام قیادت, یہ سب آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, آپ راستہ نکالیں. ٹھیک ہے. وہاں پر جب حکومت کو معلوم ہوگا کہ اس میں آپ کی رہائی بھی اگر پے رول پہ ہم کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, وہ پھر ہم خود سوچیں گے. آپ پہلے اپنی رہائی کی بات کرتے ہیں, پھر آپ امن کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو وہی بات ہوئی. بس سید محمد علی صاحب آپ کی طرف آنا, یہ فرمائیے گا سر, یہ عمران خان صاحب کو رول ادا کر سکتے ہیں, اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے 48 گھنٹے کا, اس کے اندر کیا کیا امکانات موجود ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پورے سال کا آپ کوئکلی جائزہ لیں اور ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو ایک پیٹرن بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے, اور اس کے 3 فیچرز ہیں. پہلا فیچر یہ ہے کہ تمام عالمی برادری, اقوام متحدہ ہو, یو ایس کی انٹیلیجنس اسسمنٹ ہو, دوحہ فارمیٹ میں 13 ممالک کی شمولیت ہو, ریسنٹلی ماسکو فارمیٹ میں 4 ممالک کی شمولیت ہو, سب نے افغانستان کے بارے میں یہ تشویش ظاہر کی کہ یہ دہشت گردی اور اسمگلنگ کا ایک عالمی خطرہ بن چکا ہے. اچھا, اور اس کا جواب کیا دیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کے جو بوری وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت چلے جاتے ہیں, اور جیسے وہ بھارت پہنچتے ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں, مطلب میری 50 سال عمر ہے, میں نے تو نہیں دیکھا اتنے بڑے پیمانے پہ افغانستان کی طرف سے. آپ پاکستان کے طول و عرض سے واقف ہیں, کرم ایجنسی سے لے کے چاغی تک 1200 کلومیٹر بنتا ہے. اتنے بڑے یعنی کہ سکیل کے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا. تو یہ صرف ایک دہشت گرد تنظیم کا حملہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اسٹریٹجک افیئرس کے ایکسپرٹ کے حیثیت سے بتا رہا ہوں, اگر اتنے بڑے اسکیل کے اوپر 1200 کلومیٹر کے اسکیل کے اوپر حملہ ہوتا ہے, چاہے وہ ایک چھوٹی تنظیم ہی کرے, آپ کی 24-25 پوسٹوں پہ حملہ ہوتا ہے, تو یہ بغیر حکمت عملی کے, طویل پلاننگ کے, رسد کے, لاجسٹکس کے, فیول کے, ٹریننگ کے, ایمونیشن کی سپلائی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا کہ اچانک ان کو خیال آیا کہ چلو پاکستان پہ آج حملہ کرتے ہیں. دوسری بات, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے ان کو مکمل سپورٹ
کی آفر کی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے خارجہ پالیسی کے لیول پہ کہ ہم اس خطے میں بھارت کے ایک طفیلی ریاست یا پراکسی کے طور پہ ایکٹ کریں گے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت مسئلہ کشمیر کے اوپر بھارت کے موقف کی تائید کرنا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں براہ راست اقوام متحدہ کے موقف کی بھی نفی ہے، صرف پاکستان کے موقف کی نفی نہیں ہے. اچھا، تیسری بات یہ کہ ہم نے جب بہت دندان شکن جواب ان کو بھی دیا تو ان پہ اثر نہیں ہوا. آج پھر انہوں نے حملے کیے، کرم پہ بھی کیے، اسمن بولدک پہ کیے. پھر جب ہم نے بہت امپورٹنٹ جو میسج دیا وہ ہم نے اٹیک کیا ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پہ جہاں پہ یہ پلاننگ ہو رہی تھی قندھار میں. آپ جانتے ہیں کہ دارالخلافہ سیاسی اور سفارتی اعتبار سے تو کابل ہے، لیکن نظریاتی دارالحکومت جو ہے وہ قندھار ہے. جب وہاں یہ میسج گیا تو اس کے بعد سیز فائر کی کال آئی. اور آخری بات، سیز فائر کی کال کا کیا مطلب ہے جاوید صاحب؟ ان کا بیانیہ اور موقف یہ تھا افغان طالبان کا بھی، یہ تو آپ کا انٹرنل معاملہ ہے ٹی ٹی پی، ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ ان کی کمٹمنٹ نہیں دے سکتے، ان کے اوپر آپ کا اثر رسوخ نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ کیسے کمٹمنٹ دے دی کہ 2 دن سیز فائر رہے گا؟ اگر آپ اس قابل ہیں، یہ اثر رسوخ اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو 2 دن باز رکھ سکیں پاکستان پہ حملے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں آخری بات خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. بھائی خان صاحب، آخری بات، خان صاحب ان کو کیا آفر کریں گے جو ریاست پاکستان نے ان کو 4 سال سے آفر نہیں کیا؟ اچھا، اور کس چیز پہ ہم اگری کریں گے؟ کیا ہم ان کی برانڈ آف اسلام یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح عورتوں کو اور بچوں کو ہیومن رائٹ سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ہتھیار اٹھا کے دہشت گردی اور اغوا برائے تاوان کی اجازت پورے پاکستان میں دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جو زمزدہ اضلاع ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کس چیز پہ عمران خان صاحب ان کی کون سی ڈیمانڈ ماننے کے لیے تیار ہے جو کہ ریاست پاکستان نہیں مان سکتی، جس کے نتیجے میں ان کو یہ توقع ہے کہ وہ اپنی آزادی بھی حاصل کر لے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ملکوں کی دوستی بھی کرا لے، جو کہ خود اپنی خارجہ پالیسی کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ میں بھارت کی ایک طفیلی ریاست بننے کے لیے تیار ہوں. اچھا، میں نے یہاں پہ بریک لینی ہے اور سید محمد علی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انڈیا بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اس وقت طالبان رجیم کو، اور جو طالبان پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں اس کو آج انڈیا کی طرف سے بہت سپورٹ ملی ہے. یہ وقفے کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا اور اس میں دکھاؤں گا کہ انڈین چینل جو تھے وہ طالبان کی کس کس بات کو باقاعدہ پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کرتے رہے اور اس میں اصل حقیقت کیا تھی، ریالٹی کیا تھی. یہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو دکھائیں.